نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ یعنی اس سے پہلے والے جمعے سے جو پہلے جتنے جمعے گزرے ہیں ان میں ہماری گفتگو حدیث جبرائیل علیہ السلام پر ہو رہی تھی، اور اس سلسلے کے 4 حصے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، 5 حصے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی یہ 6ٹھی کڑی ہوگی یا 6ٹھا حصہ ہوگا۔ حدیث جبرائیل، جس کو میں نے کئی مرتبہ مفصل بھی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ مختصراً بھی بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اسلام کے تعلق سے ہوتا ہے، جس پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ دوسرا سوال ایمان کے تعلق سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایمان کے معاملے میں، ایمان کے سلسلے میں جو دوسری چیز ہے جس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، وہ ہے فرشتے، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی انسانوں کی طرح ہرگز نہیں کرتے۔ اسی طریقے پر فرشتوں کے تعلق سے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنائے گئے۔ اسی طریقے پر یہ جو فرشتے ہیں یہ مختلف پروں والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پر والا بنایا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے 2 4 پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ کرے، یعنی فرشتوں کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے پر لگائے ہیں، اور ان پروں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی منشا کے مطابق جس فرشتے کو چاہا اتنا زیادہ پر دیا۔ تو ہر فرشتے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر نہیں دی ہے، چند فرشتوں کے تعلق سے ان کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو بتلائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی اور حقیقی شکل میں، ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پر تھے ان کی تعداد 600 تھی۔ 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔
اسی طریقے پر ان کی تعداد، فرشتوں کی تعداد کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ایک اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان میں ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس گھر کا طواف کیا جاتا ہے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کا طواف جس فرشتے نے ایک مرتبہ کر لیا، قیامت تک اس کی دوسری باری نہیں آنے والی۔ لہذا اندازہ لگا لیا جائے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جن سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اور وہ ان کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طریقے پر یہ جو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف امور میں لگا رکھا ہے۔ ہر فرشتے کی اپنی الگ ڈیوٹی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس نازل ہوتے اور اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر بارش نازل کرنے والا ایک الگ فرشتہ ہے۔ اسی طریقے پر روح قبض کرنے والا ایک الگ فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر ماں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا، اور ان کے پیشانی پر یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور پوری تفصیلات جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھوانا چاہتا ہے، ان تمام کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اسی طریقے پر جنت کے دروازے پر جو جنت کا دربان ہے وہ ایک الگ فرشتہ ہے، خاص مقرر ہے، اور اسی طریقے پر جہنم کا فرشتہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو الگ الگ معاملوں کو انجام دینے کے لیے، الگ الگ کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طریقے پر فرشتوں کے ایمان کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جن فرشتوں کے اسماء اور ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے ان پر ایمان لایا جائے۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت کے اندر تقریباً 8 فرشتوں کو نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا جو دربان ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، جہنم جو ہے، جہنم میں جب چلے جائیں گے تو وہ آواز لگائیں گے اے مالک، اپنے رب سے ذرا کہو کہ ہمارے عذاب کو کم کر دے، یا ہمیں موت دے دے، یا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک اپنے رب سے ذرا درخواست کرو کہ تمہارا رب ہمیں موت دے دے، میرا معاملہ تمام کر دے تاکہ عذاب نہ ہو۔ تو جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اسی طریقے پر قبر میں جو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، ان دونوں فرشتوں کا نام ہے۔ اسی طریقے پر 2 فرشتے نازل کیے گئے تھے دنیا کے اندر لوگوں کو آزمانے کے لیے، ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ اچھا، بعض لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے اس کا نام عزرائیل ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے جس کو ملک الموت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس فرشتے کا نام عزرائیل ہے۔ محدثین کہتے ہیں، جن میں محدث العصر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر ملک الموت کا نام عزرائیل ثابت نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی بعض روایات ہیں جن میں یہ نام ذکر ہے، لیکن نہ اللہ کی کتاب میں ملک الموت کا نام عزرائیل یا اسرائیل ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یعنی احادیث میں ملک الموت کا نام اسرائیل یا عزرائیل ہے۔ لہذا ملک الموت کا نام ملک الموت ہے، اور اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے والے فرشتے کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے پر فرشتوں کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا اندازہ یا ان کی جسامت کیسی ہے، کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نظر اٹھایا تو دیکھا کہ پورا آسمان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈھک چکا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر جو صحیح ہے، ابو داؤد کی ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ کروں، اور وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے عرش کو بہت سارے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا ذکر میں اپنی امت کے سامنے کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی اجازت دی۔ اور آپ نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جو فرشتہ ہے
جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ہے، اس کے کان اور اس کے کاندھے کے درمیان، اس کے کان اور اس کے کاندھے کے درمیان 700 سالوں کا فاصلہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ انسان کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے انجام دلواتا ہے۔ آپ دیکھیے، انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلتا ہے ایک انسان، اللہ تبارک و تعالی مختلف فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ اور بھی بہت تفصیلات ہے اس میں، ذرا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے پر تیسری چیز جس پر ایمان لانا واجب ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور اگر نہ بھی بدلی جاتی تو قرآن کے آنے کے بعد یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار یا یہ تصدیق آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات، انجیل، زبور اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر جتنی کتابیں یا جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ تو اجمالاً ایمان لانا ہے، جنرلی آپ کو ایمان لانا ہے۔ ان کی تفصیلات میں ان کتابوں کی، قرآن کے علاوہ بقیہ تمام کتابوں کی تفصیلات میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح بھی ہوں تو منسوخ ہو چکی ہے، اور موجودہ زمانے میں کوئی بھی کتاب اپنی اصلی اور صحیح حالت پر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اس بات پر ایمان لانا کہ جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں اپنے نبیوں پر اور اپنے رسولوں پر، وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام وہ اپنے کلام کو اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے، اور اسی کو کتاب یا اسی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کو جب کتاب عطا کی تو اس کتاب کو کسی چیز میں لکھوا دیا، اس کتاب کو کسی چیز میں لکھوا دیا، ایک ہی مرتبہ پوری کتاب نازل کر دی۔ سابقہ جتنے انبیاء ہیں تقریباً لگ بھگ سب کے ساتھ، یا جن کا تذکرہ ہے کم از کم، ان کے تعلق سے اسی طرح کی بات آتی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو کتاب عطا کی تھی وہ ایک ہی مرتبہ عطا کر دی تھی۔ تو اس بات پر ایمان لا رہے ہیں کہ وہ تمام کتابیں اور وہ تمام صحیفے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا، تکلم فرمایا، گفتگو فرمائی، اور وہی پیغام بن کر کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں نبی یا رسول تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر دیا۔ اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، تکلم کرتا ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کی ذات سے یہ صفت کبھی الگ نہیں ہو سکتی، یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس طریقے پر اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے پر اللہ کی یہ صفت کہ اللہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کلام کرنے والا ہے، یہ صفت اللہ کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ گفتگو کرتا ہے، وہ گفتگو کرنے والا ہے، لیکن ہر وقت گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جس طریقے پر چاہتا ہے گفتگو فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر گفتگو فرمائی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے گفتگو فرمائی جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہذا کلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس نقطے کو ذکر اس لیے کیا، کلام یعنی گفتگو کرنا یہ اللہ کی صفت ہے،
اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یاد رکھیے, اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے, کیونکہ صفت ذات سے متصل ہے, ملی ہوئی ہے. اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ مخلوق فنا ہو جاتی ہے. مخلوق کو بقا نہیں ہے, مخلوق ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, الا یہ کہ جس کو اللہ رکھنا چاہے. بنفسہ ہی, خود سے کوئی مخلوق ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتی. اللہ جس کو چاہے, جس کا بھی تذکرہ آئے گا, بعض مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیشہ رہیں گی, وہ کبھی نہیں ختم ہوں گی. لیکن اس مخلوق کے اندر کیا یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ رہے؟ نہیں, وہ مخلوق ہے, اصل یہی ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ نے اس کو باقی رکھا. تو یہ جو کتابیں ہیں, قرآن اور دیگر جتنی کتابیں ہیں, جتنے صحیفے ہیں, وہ تمام کے تمام اللہ کا کلام ہے, لہذا وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. وہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے گمراہ فرقے امت میں نکلے جنہوں نے قرآن مجید کو یعنی کلام اللہ کو اللہ کا مخلوق قرار دیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ مخلوق ہے تو یہ ختم ہو جائے گی, لہذا اس کی ضرورت نہیں. والعیاذ باللہ من ذلک. تو اعتقاد رکھنا ہے آپ کو کہ قرآن اور جتنی کتابیں ہیں یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اسی طریقے پر یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ جو کتابیں اور صحیفے نازل کی گئی اللہ رب العالمین کی جانب سے, ان کتابوں کے اندر جن کی جانب یہ نازل کی گئی ان کے لیے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور کامیابی کے راز اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھے. لہذا جنہوں نے ان کی اتباع کی, اور آج کی موجودہ جو کتاب ہے قرآن مجید, اس کی جو اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور جنہوں نے اپنے زمانے کی کتابوں کا انکار کیا, یا جو آج قرآن مجید کا انکار کرے گا, وہ انسان ضلالت اور گمراہی میں پڑے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی طریقے پر قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العالمین نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کتابوں کا نام ذکر کیا. ان میں سے 4 کتابیں جن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تورات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. اسی طریقے پر انجیل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. زبور ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کیا. اور قرآن مجید ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اسی طریقے پر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی نازل کیے. صحیفہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی کتاب, مفصل اور طویل کتاب نہیں بلکہ مختصر سا ایک رسالہ ہوتا ہے, چھوٹی سی کتاب کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر بعض صحیفے نازل فرمائے تھے. البتہ ان تمام کتابوں میں اور ان تمام صحیفوں میں قرآن مجید کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. امتیازی حیثیت حاصل ہے یعنی قرآن مجید ان تمام سے الگ ہے, جدا ہے, اور اپنے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے اندر نہیں. ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید پر ایمان لانا تفصیل کے ساتھ واجب ہے, اور بقیہ کتابوں پر ایمان لانا تفصیل کے ساتھ واجب نہیں ہے. قرآن مجید نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جو خبر دی ہے یا جن کاموں سے منع کیا ہے, تمام چیزوں پر ایمان لانا, ان پر عمل کرنا, یا جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا واجب اور ضروری ہے, اور یہ قرآن کے اوپر ایمان میں شامل. لیکن بقیہ جو کتابیں امم سابقہ پر نازل کی گئی تھی اور دیگر انبیاء پر نازل کی گئی تھی, آج آپ کو ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج آپ پر یہ واجب ہے, ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان کتابوں پر جنرلی ایمان لائیں کہ ہاں وہ کتابیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ انبیاء پر نازل کی گئی تھی. اسی طریقے پر قرآن مجید معجزہ ہے. قرآن مجید معجزہ ہے, اور اس نے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء, جتنے عربی زبان کے ماہرین تھے, جنہیں اپنی عربیت پر, اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا, حتیٰ کہ اس قدر ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا امام مانتے تھے, اور وہ انسان جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا حامل ہوتا تھا وہ ان لوگوں کو گونگا تصور کرتے تھے. اسی لیے اہل عرب ان لوگوں کو جو دوسرے ممالک میں, دوسرے خطے میں رہتے ہیں اور عربی زبان نہیں جانتے, انہیں عجمی کہا کرتے تھے. عجمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گونگا انسان. یعنی انہیں اس قدر ناز تھا اپنی زبان پر, اپنی زبان دانی پر, اپنی فصاحت اور بلاغت پر, کہ وہ بقیہ تمام زبانوں کو نیچا سمجھتے تھے, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور ان
لیکن قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ قیامت کی صبح تک قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اور آپ تاریخ میں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بعض لوگوں کے ایمان لانے کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے ایمان لانے کا جو بنیادی سبب تھا وہ قرآن مجید تھا اور قرآن مجید کی حفاظت تھی. ایک مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, کسی خلیفہ کے دور میں ایک یہودی تھا. اس یہودی کو خلیفہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ. وہ غائب ہو گیا, دربار سے غائب ہو گیا. اس کے بعد ایک عرصہ کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. خلیفہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں گیا اور میں نے تورات کا نسخہ کاپی کیا, اپنے ہاتھ سے تورات کا نسخہ جو مارکیٹ میں موجود تھا میں نے اس کو کاپی کیا, اور جب میں کاپی کر رہا تھا تو میں نے اس میں بہت چینجز کر دیے اور لے جا کر کے اس کو بازار میں بیچا, بک گیا. سارے نسخے جتنے میں نے کاپی کیے تھے سب کے سب بک گئے. پھر میں نے انجیل کو لیا, پھر میں نے زبور کو لیا کاپی کیا, بہت سارے چینجز کر دیے, لے جا کر کے میں نے مارکیٹ میں بیچا, مجھے بہت منافع ہوا, پورا ہر نسخہ بک گئے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آخر میں نے قرآن مجید کو لیا, لینے کے بعد میں نے اس کو لکھا, تھوڑی سی تبدیلی کی, بازار میں گیا اور میں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی. ایک آدمی آیا, اس نے میں نے نسخے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد ذرا الٹ پلٹ کیا, کہا تم تو جھوٹے ہو, باطل تم نے اس میں لکھ رکھا ہے, یہ قرآن مجید نہیں ہے, یہ تمہاری وہ کتاب ہے جس میں تم نے تغیر اور تبدل پیدا کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے دل کے اندر یقین جازم ہو گیا, پکا یقین پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا. تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لے رکھا ہے. اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے, میں نے بیان کیا, بقیہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو یا صحیفوں کو اللہ رب العالمین نے ایک بار میں نازل کر دیا, لیکن قرآن مجید کو ایک بار میں نازل نہیں کیا, بلکہ 23 سال کی مدت لگی, تھوڑا تھوڑا کر کے مناسبت اور حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہی وجہ ہے کفار و مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوا, اللہ رب العالمین چاہتا ایک بار میں نازل کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے اعتبار سے, مناسبت کے اعتبار سے نازل فرمایا, اور اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں. اور اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے, اس قرآن کی تشریح اور اس کو واضح طور پر امت تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا اور فرمایا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے نبی آپ کی جانب جو نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لتبین للناس, آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن اور قرآن جیسی اور ایک چیز دی گئی, وہ چیز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا علم ہے جس کو حدیث کہتے ہیں, وہ قرآن مجید کی شرح ہے جس کو حدیث کہتے ہیں, اور حدیث ہی کو سنت کہتے ہیں. حدیث اور سنت دونوں الگ الگ نہیں ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. ہاں سنت کی اور بھی معنی ہے, لیکن سنت کو حدیث کے اوپر بھی استعمال کیا جاتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شرح فرمائی. نماز کیسے پڑھا جائے, زکوٰۃ کیسے دیا جائے, حج کیسے کیا جائے, روزہ کیسے کیا جائے, تمام چیزوں کا حکم تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر, تفصیل اور طریقہ موجود نہیں ہے. اس تفصیل اور اس طریقے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرُسُلِهِ, اور ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ انسان اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرے اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں رسول اور نبی بنایا جو لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتے ہیں اور لوگوں کو حق بتلاتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں, جنوں میں سے انبیاء اور رسول نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جنوں کا تذکرہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن کر وہ جن ایمان لائے تھے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے جب ایمان لایا تو وہ اپنی قوم کی جانب گئے ڈرانے والے بن کر. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء اور رسول یہ صرف اور صرف انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں. جنوں میں سے نذر ہوتے ہیں, یعنی ڈرانے والے,
رسول کی جمع رسل، اور نذیر یعنی ڈرانے والا اس کی جمع نذر. تو جنوں میں ڈرانے والے ہوتے ہیں اپنی قوم کو، رسول اور نبی صرف اور صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی مردوں میں سے ہوتے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں. البتہ عورتوں میں جو بلند درجے پر پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر انہیں صدیق یا صدیقہ کا لقب دیتا ہے. جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں. اور یہ جو مقام ہے یہ بہت بلند مقام ہے. صدیقہ کا جو مقام ہے یہ اللہ رب العالمین نے بہت بلند مقام حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور بھی خواتین میں جو بلند مقام رکھنے والی ہیں ان کو عطا کیا. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں بلکہ وہ نور ہیں. سوال یہ ہے کہ نور سے کون بنائے گئے؟ فرشتے بنائے گئے، آگ سے جنات، مٹی سے انسان. غور سے سنیے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے، تو در حقیقت وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں. یہی نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان تو مٹی سے بنا، دوسری مخلوق جن وہ آگ سے بنی، تیسری مخلوق کا فرشتے وہ نور سے بنے. آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ تصور کرتے ہیں تو یاد رکھیے فرشتوں نے حضرت آدم جو مٹی سے بنے تھے ان کو سجدہ کیا تھا. تو آپ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا دیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسی میں ہے کہ آپ کو بشر تصور کیا جائے، آپ کو انسان تصور کیا جائے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تبارک و تعالی رسول دو ہی قسموں میں سے اختیار کرتا ہے، منتخب کرتا ہے. من الملائکہ فرشتوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے جو مٹی سے بنے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول مانتے ہیں تو یا تو ان کو فرشتہ مانیے یا انسان مانیے. فرشتہ آپ مان نہیں سکتے کیونکہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لہذا بالآخر آپ کو انسان ماننا پڑے گا. اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے کہ انبیاء کے تعلق سے ایک اور بات یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، انسان کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا. بعض حدیث کے اندر 1,24,000 کا جو تذکرہ ہے وہ حدیث سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور ان انبیاء میں سے بعض کا تذکرہ اور ان کا نام ہمیں قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور بعض کا نہیں بلکہ اکثر کا نہیں بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، اور احادیث کے اندر 2-4 انبیاء کا تذکرہ ہے. جیسے حدیث کے اندر حضرت شیش علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بھی ہو سکتا ہے. تو اکثر انبیاء کا نام اللہ نے اور ان کے احوال اللہ نے ہمیں نہیں بتائے. بہت چند ہیں، 25 سے 30 آپ سمجھ سکتے ہیں، اتنے ہی انبیاء اور رسول کے نام ہیں جن کو اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے پر ان تمام انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں. اولو العزم ہے، بہت بلند درجے والے اور بلند ہمت والے. ان میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، اور نوح علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اور ان اولو العزم پیغمبروں کے صبر کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ترغیب اور تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی. اسی طریقے پر آخرت کے دن پر ایمان ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور جن کا تعلق انسان کی موت کے بعد سے ہے. انسان کی موت کے بعد سے جن چیزوں کا بھی تعلق ہے اور ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، ان تمام پر پکا یقین رکھنا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ یوم الآخرہ، الیوم الآخر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. اسی طریقے پر میں نے کہا موت کے بعد قبر ہے. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب پر بھی ایمان رکھنا آخرت کے دن پر ایمان رکھنے میں شامل. اسی طریقے پر انسان جب قبر سے اٹھے گا اور جو بعث کا دن ہوگا، بعث یعنی اٹھائے جانے کا دن، حساب و کتاب کا دن، قیامت کا دن، اس دن پر ایمان رکھنا ہے. اسی طریقے پر اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سارے لوگ اپنے قبر کو پھاڑ کر کے نکلیں گے، ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے پر اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے انہی جسموں کو دوبارہ پیدا کرے گا جو جسم انسان کا آج کی دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ اس دن کوئی نیا جسم پیدا کیا جائے گا، نہیں، بلکہ آج جس جسم کے حامل ہے، ہمارا آج جو جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اسی جسم کو دوبارہ پیدا کرے گا. کوئی نیا جسم آنے والا نہیں. اسی طریقے پر قیامت کے دن پر ایمان لانے میں حساب و کتاب پر ایمان لانا شامل ہے. حوض کوثر جو ہے اس پر ایمان لانا شامل ہے. اس بات پر ایمان لانا شامل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو وزن کرے گا، انسان کے اعمال کو ترازو میں وزن کرے گا، میزان میں وزن کرے گا، اور اسی طریقے پر انسان کے نامہ اعمال کو بھی وزن کرے گا، اور اسی طریقے پر بعض لوگوں کو بھی عمل کرے گا. میزان پر اللہ تبارک و تعالیٰ وزن کرے گا قیامت کے دن. 3 چیزیں ہو گئی، انسان کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، انسان کا نامہ اعمال جو رجسٹر ہے وہ بھی وزن کیا جائے گا، اور انسان خود بھی وزن کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں. اسی طریقے پر پل صراط جو ہے جس کے اوپر سے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انسان کو گزرنا ہے، اس پر ایمان لانا شامل. اسی طریقے پر شفاعت پر اور شفاعت کی تمام قسموں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانے میں شامل. اور شفاعت کی بہت ساری قسمیں، مثال کے طور پہ بعض شفاعت یا سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوں گی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن اس شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ جنت میں ڈالے جائیں گے. اسی طریقے پر بعض شفاعتیں بعض لوگوں کی درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوں گی جنت میں. اسی طریقے پر بعض شفاعتیں اس لیے ہوگی تاکہ انسان جنت میں داخل ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے شفاعت نہ کریں گے کہ اے اللہ جنت کے دروازے کو کھول دے، جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اسی طریقے پر بعض لوگوں کے عذاب میں تخفیف کے لیے، عذاب میں کمی کے لیے بھی شفاعت ہوگی. اسی طریقے پر جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلے کے لیے بھی شفاعت ہوگی. اور اسی طریقے پر بعض وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کبیرہ گناہ کیا تھا اور جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ تمام شفاعتیں ہیں، میں نے تفصیلاً نہیں بیان کیا کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت تفصیل ہے اس میں. اسی طریقے پر آخرت کے دن پر ایمان لانے میں جنت اور جہنم پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس بات پر ایمان لانا شامل ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور جنت اور جہنم موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کو پیدا کرے گا، بلکہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اور یہ دونوں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے 2 عظیم مخلوقات ہیں. اور اس بات پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ جنت اور جہنم یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہونے کے باوجود ہمیشہ باقی رہیں گی. میں نے کہا تھا بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ باقی رکھے گا، وہ خود بخود باقی نہیں ہیں،
اصل تو یہی تھا، اصول کے اعتبار سے ان کو ختم ہو جانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو باقی رکھنے کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، اور ان میں سے جنت اور جہنم ہے، لہذا جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی دو اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اور اسی طریقے پر آخرت کے دن پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ وہ لوگ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے اور اللہ رب العالمین کا نظارہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے، بلکہ ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار مبارک نصیب فرمائے، آمین واللہ اعلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما